بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات نے تمام ویزا جرمانے معاف کر دیے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے تمام ویزا جرمانے معاف کر دیے ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان نے میڈیا بریفنگ کے دوران اعلان کیا کہ 1 مارچ 2020 سے پہلے ویزا میعاد ختم ہونے والے افراد کو جرمانے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویزا میعاد ختم ہونے والے داخلی یا رہائشی افراد کے لیے جرمانے کی مکمل معافی ہے، جو 18 مئی کے بعد ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ متعلقہ حکام نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنی شناختی اور شہریت کے لیے فیلڈ اتھارٹی کا سمارٹ پلیٹ فارم استعمال کریں۔ نئے حکم نامے کا اطلاق متحدہ عرب امارات میں کام کا اجازت نامہ رکھنے والوں پر بھی ہوگا۔ اس سے قبل متحدہ عرب امارات میں رہائش کا ویزا رکھنے والوں کو ویزے کی مدت ختم ہونے کی صورت میں کورونا وائرس کے سبب 3 ماہ کے لیے جرمانے سے مستثنیٰ قرار دے دیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے کسی بھی طرح کے ویزا رہائش رکھنے والے تمام افراد کو قابل تجدید مدت کے لیے کسی بھی جرمانے سے 3 ماہ کی چھوٹ دی جائے گی، اور اس کا اطلاق متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے کابینہ کے فیصلے کے مطابق ریزیڈنسی ویزا کے حامل جو رعایتی مدت سے قبل متحدہ عرب امارات نہیں پہنچتے ہیں، اضافی فیس کے بغیر اپنے ویزا کی تجدید کرا سکیں گے۔ دبئی میں 212 ڈاکٹروں کے لیے گولڈن ویزے کا اجرا۔ دبئی کے حکمران محمد بن راشد ال مکتوم نے 212 ڈاکٹروں کو ان کی خدمات پر 10 برس کے لیے ملک کا گولڈن ویزا جاری کر دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق یہ 212 ڈاکٹرز دبئی ہیلتھ اتھارٹی سے منسلک ہیں اور کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم شیخ محمد نے بھی ریاستوں میں وائرس کے پھیلاؤ کے دوران خدمات انجام دینے والے ڈاکٹروں، طبی عملے، نرسنگ اور محکمہ صحت کے انتظامی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امارات کی وام نیوز ایجنسی کے مطابق محمد بن راشد ال مکتوم نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں بسنے والے افراد جو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اتحاد اور ہم آہنگی کی وجہ سے ملک اس بحران سے کامیابی سے نکل آئے گا۔ گزشتہ برس پہلی بار متعارف کرایا گیا گولڈن ویزا ڈاکٹروں، سائنسدانوں، تخلیق کاروں، ریسرچرز، سرمایہ کاروں اور دیگر شعبوں میں نمایاں کام کرنے والوں کو جاری کیا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 698 نئے کیسز سامنے آ گئے، مزید 2 مریض جاں بحق۔ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 21,084 ہو گئی، اموات کی تعداد 208 تک پہنچ گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے 698 نئے کیسز سامنے آ گئے، مزید 2 مریض جاں بحق۔ اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 21,084 ہو گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 208 تک پہنچ گئی ہے۔ مملکت میں کورونا سے شفا یاب ہونے والوں کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مملکت میں کورونا کے مجموعی طور پر 6,930 مریض شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ابھی تک ملک میں 15,60,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت ملک میں 13,946 ایکٹیو کیس موجود ہیں، جن میں سے ایک مریض کی حالت تشویشناک ہے۔ یاد رہے کہ مملکت میں کورونا کیسز کی بڑھتی ہوئی گنتی کے پیش نظر اماراتی حکام نے قومی سلامتی سے متعلق ایک نئے قانون کی منظوری دے دی ہے۔ اس نئے قانون کے مطابق جو افراد کورونا سے متعلق حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، انہیں 10 لاکھ درہم تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ راس الخیمہ کے حکمران کا 7 سالہ برطانوی بچے کے خط کا جواب۔ راس الخیمہ کے حکمران اور سپریم کونسل کے رکن شیخ سعود بن سکر القاسمی نے RAK اکیڈمی الحمرا میں گریڈ A کے ایک طالب علم کے خط کا جواب دیا ہے، جس میں اس نے اپنی والدہ کو متحدہ عرب امارات واپس لانے کی درخواست کی ہے، جو کورونا وائرس کی سفری پابندیوں کی وجہ سے 52 دن سے برطانیہ میں پھنسی ہوئی ہے۔ شیخ سعود نے اپنے خط میں لکھا کہ مجھے برطانوی لڑکے کے آرچی کے خط کا جواب دیتے ہوئے خوشی ہوئی ہے، جس کی ماں موجودہ حالات کی وجہ سے برطانیہ سے راس الخیمہ واپس نہیں آ سکتی۔ برطانوی لڑکے آرچی نے شیخ سعود کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنی والدہ کی وطن واپسی میں مدد کی اپیل کی تھی۔ لڑکے نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ 52 دن سے اپنی ماں کے بغیر سو رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ میں بہت افسردہ ہوں کیونکہ ہم اتنے طویل عرصے تک کبھی الگ نہیں ہوئے، اور میری خواہش ہے کہ میری امی واپس آ جائے۔
اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیخ سعود نے کہا کہ ہم نے ابتدائی موقع پر ان کی والدہ کے ان کے ساتھ ملانے میں مدد کرنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم زید انسان دوستی کے دن پر یہ عزم کرتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ دنیا میں انسانیت کے لیے امید کی کرن رہے گا۔ مان ابوظہبی میں لاکھوں مزدوروں کو کھانا اور دیگر اشیاء کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ ابوظہبی میں مقیم لاکھوں مزدور سماجی تعاون کی اتھارٹی مان کے کھانوں کی فراہمی کے پروگرام سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت ابوظہبی 35 لیبر کمپلیکسوں میں مزدوروں کو قوت اور غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ مان اتھارٹی میں مصفا میں ورکرز ریزیڈینشل سٹی اور حمی میں ورکرز کمپلیکس میں اتحاد ایئر ویز کی طرف سے عطیہ کیے گئے 6410 کمبل اور ٹیشو پیپرز بھی تقسیم کرے گی۔ اس کے علاوہ 4 مکمل طور پر کٹ آؤٹ کاروان آفس بھی فراہم کیے جائیں گے تاکہ عملہ معاشرتی دوری کے اقدامات پر عمل پیرا ہو سکے۔ متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی ہے۔ اس ضمن میں اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کا 10 سے 12 مئی کے دوران 3 روزہ اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تجاویز مرتب کی گئی۔ اجلاس کے تحت مختلف نشستوں کا آغاز نائب صدر، وزیر اعظم اور حاکم دبئی شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اپنے ویڈیو خطاب کے ذریعے کیا، جس میں انہوں نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے ولی عہد ابوظہبی اور متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے نائب صدر سربراہ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے قومی سطح پر اقدامات کی تعریف کی۔ اجلاس میں وزراء انتظامی کونسلوں کے سیکریٹری جنرل اور 100 سے زائد وفاقی اور ریاستی حکام شریک ہوئے۔ اجلاس کا مقصد متحدہ عرب امارات کی کووڈ-19 کے بعد کی صورتحال سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنا اور وفاقی اور ریاستی شعبوں کی تیاری کو تقویت دینا اور کورونا کے وبائی مرض کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی اور معاشرتی اور ترقیاتی مسائل پر قابو پانے کے لیے مؤثر حل اور لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کے انتظامی نظام کی تشکیل کے لیے کوششوں اور مہارتوں کو بروئے کار لانے کے لیے مستقبل کے لائحہ عمل کے تحت موجودہ تقاضوں کو پورا کرنے پر ان کی کوششوں کو سراہا۔ کرونا وائرس 6500 سے زیادہ تارکین وطن UAE میں لوٹ آئے۔ UAE کے مکینوں کو واپس لانے کے لیے فضائی کمپنیاں الگ سے یک طرفہ پروازیں چلا رہی ہے۔ اماراتی حکام: متحدہ عرب امارات میں حالیہ دنوں میں 6500 سے زیادہ غیر ملکی شہری لوٹ آئے۔ وہ UAE میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد اپنے آبائی ممالک کو واپس چلے گئے تھے یا پہلے سے وہاں رہ رہے تھے، اور وبا پھیلنے کے بعد ان کی UAE میں واپسی ناممکن ہو گئی تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق UAE کی حکومت کے ترجمان نے ایک بیان میں ان غیر ملکی تارکین وطن کی واپسی کی تصدیق کی ہے۔ UAE کی وزارت خارجہ میں اسسٹنٹ انڈر سیکریٹری برائے کونسلر امور ڈاکٹر خالد المزروعی نے بتایا کہ UAE کے مکینوں اور سیاحوں کو لاک ڈاؤن کے دوران میں واپس لانے کے لیے فضائی کمپنیاں الگ سے یک طرفہ پروازیں چلا رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہوائی اڈوں پر خاص پروازوں کو اترنے کی اجازت ملنے کے بعد اب تک UAE سے دوسرے ممالک کو واپسی کے لیے 317 پروازیں چلائی جا چکی ہیں، اور ان کے ذریعے 74,745 غیر ملکیوں کو واپس بھیجا گیا۔ آئندہ دنوں میں غیر ملکیوں کی UAE سے واپسی کے لیے مزید 112 پروازیں چلائی جائیں گی۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ مسافروں پر عائد حکومت کی تمام پابندیاں کب ختم ہوں گی۔ UAE نے کرونا وائرس کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے تمام ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو آمد پر ویزوں کے اجراء پر پابندی عائد رکھی ہے، اور UAE کے شہری بھی بیرون ملک سفر پر نہیں جا سکتے۔ متحدہ عرب امارات میں ویزا قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکیوں کے لیے تمام جرمانے معاف کر دیے گئے۔ 1 مارچ سے قبل ایکسپائر ہو جانے والے انٹری اور رہائشی پرمٹ رکھنے والے غیر ملکیوں کو وطن واپسی پر کسی قسم کا جرمانہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ ایکسپائر شناختی کارڈ اور ورک پرمٹ پر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں ویزا قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکیوں کے لیے تمام جرمانے معاف کر دیے گئے۔ 1 مارچ سے قبل ایکسپائر ہو جانے والے انٹری اور رہائشی پرمٹ رکھنے والے غیر ملکیوں کو
وطن واپسی پر کسی قسم کا جرمانہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ ایکسپائر شناختی کارڈ اور ورک پرمٹ پر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ گلف نیوز میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے حکم پر ویزا قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دیے گئے تمام غیر ملکیوں پر عائد جرمانے معاف کر دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ امارات میں موجود ایسے تمام غیر ملکی جن کے انٹری اور رہائشی پرمٹ 1 مارچ سے قبل ایکسپائر ہو گئے ہیں، جن کے اماراتی شناختی کارڈ یا ورک پرمٹ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان پر کسی قسم کا جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ ایسے غیر ملکیوں کے لیے موقع ہے کہ 18 مئی کے بعد اپنے ممالک واپس چلے جانے کی صورت میں ان پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ 18 مئی کے بعد اگلے 3 ماہ کے عرصے کے دوران جو غیر ملکی اپنے ممالک واپس جائیں گے، اگر وہ کسی ویزا قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب رہے ہیں تو ان پر کسی قسم کا جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ یہاں یہ واضح کرے رہے کہ مارچ میں کرونا وائرس کے باعث متحدہ عرب امارات میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا اور فلائٹ آپریشن بھی بند کر دیا گیا تھا۔ اسی باعث غیر ملکیوں کی کثیر تعداد امارات میں پھنس گئی تھی اور اسی دوران ان کے ویزے، انٹری پرمٹ، ورک پرمٹ اور رہائشی پرمٹ ایکسپائر ہو گئے۔ اب ان غیر ملکیوں کے لیے ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے۔